صفحہ نمبر 110 باب 10 رومی تہذیب، رومی سلطنت اور تہذیب و تمدن۔ آیت رسکن اور روم۔ رومی سلطنت کے بانی آیت رسکن تھے جنہوں نے سب سے پہلے روم میں شہری ریاست کی بنیاد رکھی۔ آیت رسکن کون تھے؟ اس بارے میں ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ 1000 قبل مسیح کے قریب اٹلی کے ارد گرد 3 بڑی نسلوں کے لوگ آباد تھے۔ یہ لوگ جنگجو قسم کے تھے اور ان میں سے ایک رسکن نامی قبائل بھی تھے۔ پہلے یہ لوگ اٹلی کے شمال میں آباد ہوئے، لیکن پھر رفتہ رفتہ یہ لوگ کافی مضبوط اور طاقتور ہو گئے۔ ان لوگوں نے دریائے ٹابر کو عبور کرکے 8ویں صدی قبل مسیح کے وسط میں چھوٹی چھوٹی لاطینی ریاستوں پر حملے شروع کر دیے۔ چونکہ یہ لوگ مضبوط، طاقتور اور جنگجو تھے، اس لیے مقامی باشندے ان کے حملوں کی تاب نہ لا سکے اور ان لوگوں نے لاطینی سرداروں کو شکست دے کر روم تک کے علاقے پر قبضہ کر لیا اور پھر یہاں ایک شہری ریاست کی بنیاد رکھی جو بعد میں دنیا کی ایک عظیم ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھری۔ ان قبائل نے حکومت سازی کا آغاز عام سلطنتوں کی طرح بادشاہت سے کیا اور 200-250 سال تک روم پر ان کی حکمرانی رہی۔ صفحہ نمبر 111۔ اس طویل عرصے میں روم پر 7 حکمرانوں نے حکومت کی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا پہلا بادشاہ رومیولس تھا جس نے روم کا شہر آباد کیا تھا۔ رومیولس ایک فاتح اور جنگجو بادشاہ تھا۔ اس نے روم میں شہری ریاست کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ بادشاہ 27 برس تک حکمران رہا۔ اسی بادشاہ نے رومیوں کو دستور حکومت دیا تھا۔ رومولس کے بعد روم کا حکمران نوما نامی بادشاہ بنا۔ اس بادشاہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس نے رعایا کو مذہبی تعلیم دی اور رعیت کی ترقی کے لیے کئی اقدامات کیے۔ ریاستی امور کو چلانے کے لیے کئی عہدیدار بھی مقرر کیے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا دور حکومت پر امن و خوشحالی تھا۔ رسکن سلسلے کے بادشاہوں میں سے آخری بادشاہ ترکوین تھا۔ ترکوین کا دور حکومت تقریباً 30 سال تک رہا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بادشاہ اپنے پیشواؤں کے برعکس بڑا ظالم اور جابر تھا۔ اس نے اپنی رعایا کا ناک میں دم کر رکھا تھا، عوام کو بنیادی حقوق سے محروم کر رکھا تھا۔ اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر بالآخر عوام نے اس کے خلاف عمل بغاوت بلند کر دیا۔ بغاوتوں کو دبانے کی بادشاہ نے بھرپور کوشش کی لیکن اسے اپنے مقصد میں کامیابی نہ ہوئی اور بالآخر ترکوین کو تخت و اقتدار چھوڑنا پڑا۔ روم کی سینٹ نے ترکوین اور اس کے خاندان کو جلاوطن کر دیا۔ اس پر بعض ہمسایہ ریاستوں سے مدد حاصل کرکے روم پر قبضے کے لیے دوبارہ فوج کشی کی لیکن اہل روم نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس کے لشکر کو شکست دی۔ اس طرح اس کا دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ اس طرح روم سے ایترسکن خاندان کی حکمرانی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اس کے بعد رومی سینٹ نے روم سے بادشاہت ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور جمہوریت کی بنیاد رکھی۔ صفحہ نمبر 112۔ ایترسکن دور کے تہذیب و تمدن کے نمایاں پہلو۔ ایترسکن تمدن اور تہذیب یافتہ تھے کیونکہ روم میں اپنی سلطنت کی بنیاد رکھنے سے قبل یہ لوگ اٹلی میں آباد تھے اور یہاں پر ان لوگوں نے تہذیب سے استفادہ حاصل کرنے کے علاوہ یونانیوں کے ساتھ میل جول سے بھی بہت کچھ سیکھ لیا تھا، اور جب یہ روم میں آئے اور یہاں رومی سلطنت کی بنیاد رکھی تو یہاں پر ان لوگوں نے بعض اہم کارنامے انجام دیے جن کا ذکر ذیل میں درج ہے۔ پہلا، نظام حکومت۔ ایترسکن قبائل کے نظام حکومت پر نگاہ ڈالیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جمہوری نظام کے بجائے شاہی نظام کے علمبردار تھے۔ روم میں
ان کے یکے بعد دیگرے جتنے بھی حکمران گزرے وہ سب بادشاہ تھے، اور بادشاہ بھی ایسے جو تمام اختیارات کے مالک تھے، اگرچہ ان کے ہاں سینٹ جیسے ادارے موجود تھے جو ریاستی امور میں نہ صرف بادشاہ کو مشورہ دیتے بلکہ اسی ادارے کے ارکان بادشاہ کا انتخاب بھی کرتے تھے اور اس کے فیصلوں کی توثیق بھی کرتے تھے، لیکن بادشاہ وسیع اختیارات کا مالک ہوتا تھا اور ہر معاملے میں اس کے فیصلے کو اہمیت حاصل ہوتی تھی۔ دوسرا، بادشاہ کی حیثیت۔ بادشاہ ملک کا سربراہ ہوتا تھا، لامحدود اختیارات کا مالک ہوتا تھا۔ زمانہ جنگ میں وہ افواج کا سپہ سالار اعلیٰ ہوتا تھا۔ اسے مذہبی پیشوا بھی تسلیم کیا جاتا تھا۔ تہواروں اور مذہبی تقریبات میں بادشاہ کی شرکت ضروری سمجھی جاتی تھی۔ صفحہ نمبر 113۔ تیسرا، اقتصادی نظام۔ ان حکمرانوں کے عہد میں ملک کے اقتصادی نظام کا دار و مدار زراعت اور تجارت پر تھا۔ لوگ مختلف دیہاتوں سے روزمرہ استعمال کی چیزیں بناتے تھے اور انہیں دوسرے شہروں میں جا کر فروخت کرتے تھے۔ آمد و رفت کے لیے زیادہ تر کشتیوں کا استعمال ہوتا تھا۔ زراعت کی ترقی کے لیے نہریں لگا لی گئی تھیں۔ بڑے بڑے تالابوں میں پانی جمع کر کے فصلوں کو سیراب کیا جاتا تھا۔ چوتھا، فن تعمیر۔ روم میں کھدائی سے اس بات کے شواہد ملے ہیں کہ یہ لوگ فن تعمیر سے واقف تھے۔ ان کی بنائی ہوئی زمین دوز نالیاں، شہر کے گرد بنائی گئی فصل اور دریا پر تعمیر کردہ پل اور دوسری عمارات کے آثار اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ لوگ فن تعمیر سے واقف تھے۔ ہیڈنگ: رومی تہذیب کے نمایاں خط و حال۔ رومی تہذیب کے چند نمایاں پہلوؤں کا ذکر مختصراً ذیل میں درج ہے۔ پہلا، عالمگیر سلطنت کا تصور۔ رومیوں کا اہم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے ایک عالمگیر سلطنت کا نہ صرف تصور پیش کیا بلکہ ایک وسیع و عریض سلطنت قائم کی جو صدیوں تک قائم رہی۔ رومی سلطنت قدیم دنیا کا سب سے عظیم الشان اور اعلیٰ سیاسی کارنامہ تھا۔ بحر روم کے چاروں اطراف 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی رومی سلطنت اپنے زمانے کی سب سے بڑی اور عظیم الشان سلطنت تھی۔ صفحہ نمبر 114۔ یہ وسیع و عریض سلطنت جو مغربی ایشیا، انگلستان، یورپ اور شمالی افریقہ کو ایک کیے ہوئے تھی، تقریباً 200 سال تک اپنے پورے عروج پر رہی۔ اس سلطنت اور اس کے حکمرانوں نے نظم و ضبط، امن و خوشحالی اور احترام قانون کا ایک ایسا ماحول قائم رکھا کہ صنعت و حرفت، مذہب و فلسفہ، فنون لطیفہ و ادب اور زراعت و تجارت سبھی کو اپنے جوہر دکھانے کا پورا موقع ملا تھا۔ مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب ایک حکومت کے تابع ہو کر بغیر کسی سرحدی روک تھام کے اور یکساں ٹیکس، یکساں سکے، یکساں نظام وزن اور یکساں ضابطہ اور قانون کے ماتحت ایک علاقے کے خام مال اور صنعتی پیداوار کو دوسرے علاقوں تک پہنچانے میں آزاد تھے۔ رومیوں نے جہاں ایک طرف سمندری قزاقی کا خاتمہ کر کے تجارت اور انسانوں کا سہولت کے ساتھ سفر انتظام کر دیا تھا، وہاں انہوں نے خشکی پر وسیع و عریض شاہراہوں کا جال بچھا دیا تھا جن کے ذریعے سلطنت کے تمام شہروں اور دور دراز کے علاقوں کو آپس میں ملا رکھا تھا۔ دوسرا، رومی تہذیب و تمدن۔ رومیوں نے تہذیب و تمدن کے میدان میں البتہ کوئی نیا کارنامہ پیش نہیں کیا اور نہ ہی ان کے سر کسی طرح کی ایجادات یا علم و فن میں نئی راہوں کی تلاش کا صحرا باندھا جا سکتا ہے۔ تہذیبی اور تمدنی اعتبار سے رومی سلطنت تقریباً مکمل طور پر یونانیوں کی شاگردہ اور ہیلینی تہذیب کی وارث تھی۔ البتہ رومی سلطنت کا یہ کارنامہ ضرور ہے کہ اس نے اپنی فتوحات کے ذریعے ایک وسیع و عریض قطع ارض میں ہیلینی تہذیب و تمدن کے پھیلنے کے اسباب پیدا کیے اور اپنے مفتوح علاقوں میں قابل قدر انتظام حکومت اور احترام قانون کے ذریعے اس تہذیب کو اپنی جڑیں مضبوط کرنے کا موقع فراہم کیا۔ صفحہ نمبر 115۔ رومیوں کا یہ کارنامہ ضرور ہے کہ
انہوں نے اسپین، مغربی اور وسطی یورپ اور انگلستان میں نہ صرف اپنی حکومت قائم کی بلکہ ان علاقوں کی وحشی اقوام کو پہل تہذیب و تمدن اور شہری زندگی کے آداب سے روشناس کر دیا۔ تیسرا، رومی قانون۔ رومی سلطنت اور تمدن کی سب سے بڑی دین رومی قانون ہے۔ جمہوریہ کا دستور بھی انگلستان کے دستور کی طرح غیر تحریری تھا، جس میں روایتی اصول قانون سازی کے لیے رہنمائی تو کرتے تھے لیکن اس میں ضرورت اور حالات کے مطابق تبدیلی میں حرج نہیں ہوتے تھے۔ اس صورتحال میں وقتاً فوقتاً مختلف عوامی سینٹ، سرکاری منصفین اور سربراہان مملکت حالات کے تحت نئے قانون وضع کرتے اور نافذ کرتے رہے، لیکن جیسے جیسے تمدن زیادہ پیچیدہ اور ترقی کرتا گیا اور سلطنت کی حدود وسیع ہوتی گئی، قوانین کی تعداد اور اس کی پیچیدگیوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اس صورتحال میں رومی حکمران نے یہ محسوس کیا کہ وکیلوں کی تربیت، ججوں کی رہنمائی اور عام شہری کو غلط فہمیوں سے بچانے کے لیے صدیوں سے وضع ہوتے ہوئے ان قانون کو کسی ترتیب اور تنظیم کا پابند بنایا جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں سب سے پہلے قدم دوسری صدی قبل مسیح کے انقلابی دور میں اٹھایا گیا۔ پبلیس میوکس سکیولا اور اس کے بیٹے کوئنٹس نے رومی قانون کو پہلی بار ایک نظم کا پابند کرنے کی کوشش کی۔ البتہ یہ مرحلہ بہت بعد میں شہنشاہت کے دور میں طے پایا، جب شاہ ہیڈریان نے مختلف مصنفین کے دور کے بدلتے ہوئے نئے قانون کی جگہ ایک مستقل مجموعہ قانون کی اشاعت کا فیصلہ کیا۔ صفحہ نمبر 116۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے گرد ماہرین قانون کی ایک جماعت اکٹھی کر لی تھی جنہوں نے اس کام کو حسن اور خوبی سے سرانجام دیا۔ ہیڈریان اور اس کے جانشینوں نے جو مجموعہ قانون ترتیب دلوایا تھا، اس کے مطابق تمام مقدمات میں شبہ کا فائدہ ملزم کو دیا جاتا تھا۔ ہیڈریان نے ہی یہ اصول بھی قائم کیا تھا کہ جب کوئی آدمی مجرم ثابت نہ کر دیا جائے، اس کو معصوم ہی سمجھا جائے گا۔ رومی قانون کی مکمل اور آخری شکل بہرحال شہنشاہ جسٹین کے مجموعہ قانون میں ظاہر ہوئی۔ شہنشاہ جسٹین نے قانون کی اصلاح اور ترتیب کے لیے 10 ججوں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی تھی۔ اس کمیٹی نے بڑی محنت کے بعد تمام قوانین کو ترتیب و اصلاح کے بعد مختلف مجموعوں کی شکل میں شائع کیا۔ اس رومی قانون کی کئی خصوصیات قابل ذکر ہیں۔ مثلاً، پہلا، قدیم ریاستوں میں رومی سلطنت سب سے وسیع پیمانے پر موزوں قوانین کا ذخیرہ رکھتی تھی۔ دوسرا، رومی قانون میں حق مالکیت کو غیر معمولی اہمیت حاصل تھی۔ تیسرا، رومی قانون میں ریاست اور سماج کا مفاد مدنظر رکھنے کے ساتھ ساتھ فرد کے حقوق کا بھی پورا خیال رکھا گیا تھا۔ چوتھا، رومی قانون ایک شہری کو جو حقوق دیتا تھا وہ اس زمانے کی کسی بھی ریاست کے مقابلے میں غیر معمولی تھے۔ آج یہی رومی قانون اٹلی، اسپین، فرانس، جرمنی، ہنگری، پولینڈ، اسکاٹ لینڈ، سری لنکا اور جنوبی افریقہ کے قانون میں اساسی حیثیت رکھتا ہے۔ خود انگریزی قانون، جسے رومی قانون کی ٹکر کا ایک دوسرا نظام کہا جا سکتا ہے، کے بعض اہم تصورات مثلاً قیاس، تولید، وسیط اور بحریہ سے متعلق قوانین رومی قانون سے ماخوذ بتائے جاتے ہیں۔ اس طرح تہذیب و تمدن کے میدان میں دنیا کے لیے رومی سلطنت کا سب سے بڑی دین رومی قانون ہے۔ صفحہ نمبر 117۔ چوتھا، آثار قدیمہ۔ رومی قانون کے علاوہ رومی سلطنت کی ایک اور یادگار وہ زبردست فن تعمیر کے نمونے ہیں جن کی سب سے بڑی تعداد تو خود شہر روم اور اس کے گرد و نواح میں ہے۔ فن تعمیر کے نمونوں میں دیوی دیوتاؤں کے مندر، حاکموں اور شاہوں کے محلات،
فتح کی یادگاریں، قلعے، حفاظتی دیواریں، حمام اور زمین دوز نالے، تھیٹر اور تماشا گاہیں، بازار اور سرکاری عمارتیں، پل اور پختہ سڑکیں آثار کی صورت میں شمالی انگلستان میں ہنڈریان کی دیوار سے لے کر لبنان میں جیوپیٹر اور وینس کے مندروں تک رومی عظمت کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ پانچواں، رومیوں کے سیاسی اور معاشرتی نظام۔ روما والوں کا سیاسی اور معاشرتی نظام یہ تھا کہ لوگ دو طبقوں میں منقسم تھے، ایک طبقہ شرفا کا اور دوسرا طبقہ عوام کا تھا۔ ابتدا میں صرف شرفا کی پنچایت ریاست کا انتظام کرتی تھی اور یہ پنچایت سینٹ کہلاتی تھی، جو انتظام کے لیے دو پریزیڈنٹ منتخب کر لیتی تھی۔ جوں جوں رومی سلطنت کی جدود وسیع ہوتی گئی تو شرفا اور امراء مفتوحہ علاقوں میں اپنی اپنی جاگیریں قائم کرتے گئے۔ ان جاگیروں میں یہ شرفا غلاموں کی کھیتی باڑی کا کام کراتے تھے۔ اسی طرح اجنبی جو تجارت یا صنعت کے سلسلے میں آئے تھے ان پر ٹیکس لگایا جاتا تھا۔ ابتدا میں سینٹ کے ووٹر رومی شہری اور زمیندار رضاکارانہ طور پر جنگی خدمات انجام دیتے تھے، لیکن مالی غنیمت کی بہتات اور جاگیروں کے قیام کے باعث جب رومی امیر ہو گئے تو وہ تنخواہ دار سپاہی رکھنے لگے۔ اس طرح تنخواہ دار سپاہیوں کا ایک طبقہ پیدا ہو گیا تھا۔ صفحہ نمبر 118۔ رومی کی تفریح کے لیے ایسے دنگل اور تماشے منعقد کرتے تھے جن میں مسلح انسان خود نقاب اور زرہ بختر پہن کر ایک دوسرے سے لڑتے تھے۔ جب ایک پہلوان دوسرے کو گرا لیتا تھا تو تماشائی اپنے ہاتھ کے انگوٹھے نیچے کی طرف کر دیتے تھے، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اسے قتل کر دو یا اس کا گلا کاٹ دو۔ اس کے علاوہ نہتھے انسانوں اور شیروں کو بھی آپس میں لڑایا جاتا تھا۔ ایسے تماشے دکھانے کے لیے باقاعدہ کمیٹیاں بن گئی تھیں جو لڑاکا پہلوان کا ملازم رکھتی تھیں۔ جنگی قیدی، مجبور غلام اور مصیبت زدہ لوگ ایسے تماشے دکھانے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ بالآخر عوام امراء کے اقتدار کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور بعض علاقوں میں بغاوتیں بھی ہوئیں۔ عوامی لیڈروں کا مطالبہ تھا کہ عام رومیوں کو بھی سینٹ کے انتخابات کے لیے ووٹ کا حق دیا جائے۔ اس پر 121 قبل مسیح میں روما میں جمہوری لیڈروں اور ان کے 3000 ساتھیوں کو امراء کی فوج نے قتل کر دیا، لیکن عوام کا دباؤ جاری رہا، جس کی بنا پر بالآخر عوام کے مطالبات تسلیم کیے گئے۔ چھٹا، مذہب۔ رومی مذہبی اعتبار سے دیوی دیوتاؤں کے پجاری تھے۔ جادو ٹونے اور شگون کو ماننے کا بہت زور تھا۔ دیوتاؤں کے متعلق رومیوں کا تصور بہت ہولناک تھا۔ ان کے بت خوفناک شکلوں کے ہوتے تھے۔ ساتواں، فوجی نظام۔ صفحہ نمبر 119۔ رومی بادشاہوں نے اپنی سلطنت کو وسیع کرنے اور اس کے مضبوط دفاع کے لیے فوجی نظام پر زبردست توجہ دی تھی، کیونکہ ایک عظیم الشان اور وسیع و عریض سلطنت کو بغیر ایک منظم فوج کے قابو میں رکھنا ممکن نہیں تھا۔ ابتدا میں تو سینٹ کے ووٹر، زمیندار اور رومی شہری رضاکارانہ طور پر فوجی خدمات انجام دیتے تھے، لیکن قیصر آگسٹس نے سلطنت روم کے استحکام اور بقا کے لیے رومی فوج کی ازسرنو ترتیب بندی کی، ایک پائیدار بحریہ تشکیل دی، ذاتی محافظوں کا دستہ قائم کیا، فوج کے اخراجات کے لیے الگ فوجی خزانہ قائم کیا۔ ہر صوبے میں اس نے فوجی
ڈویژن قائم کیے جس میں ہر نسل اور قوم کے افراد ہوتے تھے۔ فوجیوں کو باقاعدہ تنخواہ دی جاتی تھی، ریٹائر ہونے کی صورت میں جاگیریں دی جاتی تھیں۔ غرض یہ کہ اپنی وسیع سلطنت میں رومیوں نے جا بجا فوجی چھاؤنیاں قائم کر رکھی تھیں۔ 8واں، علم و فنون۔ مورخین کا کہنا ہے کہ رومی علمی ذوق سے بے پرواہ تھے۔ یہ لوگ عام طور پر علمی سرگرمیوں سے بیگانہ رہے۔ علم طب کو بھی جیسا یونانی حکیموں نے اپنے تجربوں سے ترقی دی تھی، رومیوں نے قابل اعتنا خیال نہ کیا۔ البتہ رومی کیسروں کے عہد میں تھوڑی بہت ادبی سرگرمیوں کا سراغ ملتا ہے، اور چند ادیب اور شاعر تلاش کیے جا سکتے ہیں جنہوں نے یونانی اور لاطینی زبان کو ترقی دی۔ رومی امراء کو کتب خانے بنانے اور کتابیں جمع کرنے کا شوق ضرور تھا، لیکن وہ انہیں پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے تھے۔ رومی امراء کو چونکہ عیش و عشرت کا سامان زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کا شوق تھا، اس لیے انہوں نے عمرانیات میں ایک حد تک ترقی کی۔ انہوں نے شہر آباد کیے، منڈیاں بنائیں، بازار آراستہ کیے، سڑکیں تعمیر کرائیں، غلاموں کی محنت سے زراعت میں ترقی کی اور مندر بنوائے۔ صفحہ نمبر 120۔ 9واں، تجارت۔ رومیوں نے تجارت کے میدان میں کافی ترقی کی تھی۔ رومی حکمران بیرونی تجارت کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں جنوبی ہند اور رومی سلطنت کے مابین تجارتی تعلقات قائم ہو چکے تھے۔ عرب تاجروں کے جہاز مالبار کی بندرگاہوں تک پہنچاتے تھے اور وہاں سے رومی سلطنت کے تاجر یہ مال خرید کر منافع بخش منڈیوں تک پہنچاتے تھے۔ صفحہ نمبر 122۔ رومی سلطنت کے زوال کے اسباب۔ رومی سلطنت قدیم دنیا کی عظیم ترین، عظیم الشان اور وسیع و عریض سلطنت تھی اور اس کی شان و شوکت صدیوں تک قائم رہی، لیکن بالآخر یہ عظیم سلطنت زوال سے دوچار ہوئی۔ اس کے زوال کے کیا اسباب تھے، ان کا ذکر مختصراً سطور ذیل میں کیا جاتا ہے۔ پہلا، بادشاہوں کی عیش پرستی۔ عظیم رومی سلطنت کی تباہی و بربادی کا سب سے بڑا سبب خود رومی حکمران تھے، کیونکہ امراء اور حکمران طبقے کے افراد نے دولت سمیٹنے اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنی شروع کر دی۔ انہیں غریبوں، مزدوروں، محنت کشوں اور غلاموں کے احساسات اور حالات سے اس سے زیادہ کوئی دلچسپی نہ تھی کہ انہیں جانوروں کی طرح اپنی آسائش کا ذریعہ اور دولت جمع کرنے کا آلہ بنائیں۔ رومی حکمران عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے کے لیے ریشم کے کپڑے پہننے لگے تھے، اور جو تاجر ہندوستان اور چین سے لاتے تھے۔ اس کے علاوہ عنبر، عود، لوبان اور گرم مسالوں کا استعمال بھی ان کی زندگی کی ضروریات میں شامل ہو گیا تھا۔ رومی حکمران اور امراء اچھے اچھے کھانوں کے بہت شوقین ہو گئے تھے، اور جب پیٹ بھر جاتے تو وہ پرندوں کا پر حلق میں پھیر کر قلے کرتے تاکہ مزید کھانے کے لیے جگہ بن سکے۔ ان کی تفریح کے تھیٹر وہ دنگل تھے جن میں اسیروں، غلاموں اور بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی جانیں فروخت کرنے والے انسانوں کو شیروں، ہاتھیوں اور سانڈوں سے لڑایا جاتا تھا۔ صفحہ نمبر 122۔ عام لوگ حکمرانوں کی عیش پرستی اور اس قسم کی تفریحات سے تنگ آ گئے تھے، اور ان میں حکمرانوں کے خلاف نفرت اور بیزاری پیدا ہو گئی تھی، اور یہ چیز بالآخر اس عظیم سلطنت کے زوال کا سبب بنی۔ دوسرا، بادشاہ کا انتخاب۔ رومیوں کے ہاں بادشاہ کے انتخاب کے لیے کوئی مخصوص طریقہ کار موجود نہ تھا۔ عام طور پر امراء، شرفاء اور بڑے بڑے فوجی افسر بادشاہ کے انتخاب میں پیش ہوتے تھے۔ اس لیے عموماً فوجی جرنیل اپنی پسند کے امیدواروں کی حمایت کرتے تھے۔ اس سے کشمکش کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی، جس سے ملک کے اندر سیاسی بے چینی رہنے لگی تھی، جس سے سلطنت روم کے استحکام کو کافی نقصان پہنچا۔ تیسرا، ٹیکسوں کی زیادتی۔ رومی حکمرانوں اور امراء نے عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے کے لیے زمینداروں،
تاجروں اور ہنرمندوں پر بہت زیادہ ٹیکس کا بوجھ ڈال دیا تھا جو عوام کی قوت برداشت سے زیادہ تھا۔ ٹیکسوں کے ان بڑھے ہوئے بوجھ سے بچنے کے لیے شہری عوام اکثر اٹلی سے فرار ہو کر محفوظ علاقوں میں پناہ تلاش کرنے لگے۔ مستقل بدامنی اور ٹیکسوں کی بھرمار سے صنعت و تجارت کو بھی شدید دھچکا لگا۔ حکومت کی آمدن کم ہوتی گئی اور یہ چیز بالآخر سلطنت روم کے زوال کا باعث بنی۔ چوتھا، نیم وحشی قبائل کا یلغار۔ چوتھی اور پانچویں صدی عیسوی میں شمال اور شمال مشرق کے علاقوں سے بڑی تعداد میں نیم وحشی قبائل اگر رومی علاقوں خصوصاً اٹلی میں آباد ہو گئے تھے۔ ان وحشی قبائل کی بدولت رومی سلطنت کا مغربی حصہ تمدنی اعتبار سے کافی پست سطح پر پہنچ گیا تھا۔ اس طرح رومی حکومت کمزور اور شہری زندگی غیر محفوظ ہونے لگی تھی۔ صفحہ نمبر 123۔ اس صورتحال کو بہتر بنانے کے بجائے رومی رؤساء شہروں میں رہنے کے بجائے دیہاتوں میں اپنی جاگیروں پر قیام کو اولویت دینے لگے، جہاں وہ اپنی قلعہ نما حویلیوں میں اپنے ذاتی محافظوں کے ساتھ خود کو زیادہ محفوظ سمجھتے تھے، جبکہ ان جاگیرداروں کی جاگیروں پر کام کرنے والے افراد ان کے ظلم و ستم اور محصولات کے بوجھ سے تنگ آ کر شہروں کا رخ کر رہے تھے۔ ان حالات کی وجہ سے سلطنت کے لیے آئے دن نئے مسائل جنم لینے لگے۔ چوتھا، غیر اقوام کی فوج میں بھرتی۔ سلطنت روم قدیم دنیا کی وسیع ترین اور عظیم ترین سلطنت تھی۔ ظاہر ہے کہ اس قدر وسیع سلطنت کے دفاع اور استحکام کے لیے بھی بہت بڑی فوج کی ضرورت تھی۔ ابتدا میں سینٹ کے ووٹر رومی شہری اور زمیندار رضاکارانہ طور پر جنگی خدمات انجام دیتے تھے، لیکن مال کی غنیمت، بہوات اور جاگیروں کے قیام کے باعث رومی عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے لگے اور وہ اب فوجی خدمات انجام نہیں دیتے تھے بلکہ فوجی خدمات کے باقاعدہ تنخواہ دار فوج رکھی جانے لگی تھی۔ رومی حکمرانوں نے سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوج میں مجبوراً غیر قوموں کے افراد کو بڑی تعداد میں بھرتی کرنا شروع کیا، لیکن ان غیر اقوام کے افراد کی رومی حکومت اور عوام سے وفاداری برائے نام تھی۔ اکثر جنگوں میں یہ لوگ ہی شکست کا سبب بنتے تھے۔ پانچواں، آبادی میں کمی۔ رومی سلطنت کے زوال کا ایک سبب ان کی آبادی میں کمی کا رجحان بھی تھا۔ صفحہ نمبر 124۔ رومی باشندوں میں اعلیٰ معیار زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی افزائش نسل بڑھانے کے بجائے محدود رکھنے کا رجحان بڑھنے لگا تھا۔ اس کے علاوہ جنگوں، ٹیکسوں کی بھرمار اور دوسری وجوہات کی وجہ سے ان کی آبادی کم ہو گئی تھی اور یہ چیزیں سلطنت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئیں۔ صفحہ نمبر 125۔ پیونک کی جنگیں۔ اہل روما اور اہل کارتھیج کے درمیان جو جنگیں لڑی گئیں، تاریخ میں وہ پیونک وار کے نام سے مشہور ہیں۔ ان دونوں کے درمیان کل 3 جنگیں لڑی گئیں جو بڑی طویل اور خوفناک تھیں۔ ان جنگوں کے نتیجے میں بالآخر کارتھیج کو رومیوں نے اپنی سلطنت کا ایک صوبہ بنا لیا تھا۔ ان جنگوں کی تفصیل ذیل میں درج ہے۔ پہلی پیونک وار۔ دوسری اور تیسری قبل مسیح میں جب روما کی سلطنت آہستہ آہستہ پھیلی اور مستحکم ہوتی گئی تو اس دوران اس کو کئی مختلف طاقتوں سے پنجہ آزمائی کرنی پڑی، جن میں سے ایک عظیم ترین طاقت کارتھیج کی تھی۔ اس نے رومی سلطنت کو 3 بار خوفناک جنگیں لڑنی پڑیں۔ ان میں سے پہلی جنگ 264 قبل مسیح سے 241 قبل مسیح تک جاری رہی۔ اس جنگ کے شروع ہونے کی وجہ یہ تھی کہ شاہ ساسراکیوس کے خلاف لڑنے والی گروہوں میں سے ایک نے روما سے امداد مانگی تھی، جبکہ دوسرے گروہ نے کارتھیج سے۔ کارتاجنا کا بیڑا پہلے پہنچ گیا تھا۔
رومیوں کا بیڑا بعد میں پہنچا اور انہوں نے ابتدا میں اہل کارتاجنا کو باہر نکال دیا، لیکن پھر خود ان کے نرغے میں آ گئے۔ یہ لڑائی 30 سال تک جاری رہی۔ اس لڑائی میں بالآخر کرتاجنا کے بحری بیڑے کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست سے دوچار ہونا پڑا اور اس نے سسلی کے جزیرے اور 7,88,000 پاؤنڈ کی مالیت کا سونا دے کر روما سے صلح کی۔ صفحہ نمبر 126 دوسری پیونک وار 240 قبل مسیح سے لے کر 219 قبل مسیح تک دونوں کے درمیان صلح جاری رہی، کیونکہ 30 سال جنگ کی وجہ سے دونوں کی حالت ابتر ہو گئی تھی، لیکن 218 قبل مسیح میں ان دونوں کے درمیان پھر جنگ شروع ہو گئی اور 17 سال تک یہ دوسری جنگ جاری رہی۔ تاریخی لحاظ سے یہ بڑی اہم جنگ ہے، کیونکہ اس وقت کرتاجنا انتہائی عروج پر پہنچا ہوا تھا اور ہنی بال جیسا عظیم الشان سپہ سالار ان کی فوجوں کا قائد تھا، جس کا شمار دنیا کے چند نامور ترین سپہ سالاروں میں ہوتا ہے۔ اس بار لڑائی کا آغاز اس وجہ سے ہوا کہ کرتاجنا کے ایک سپہ سالار ہملکار بارکا نے ہسپانیہ میں قدم جما کر اپنے مقبوضات بڑھانے شروع کر دیے تھے۔ 228 قبل مسیح میں اس سپہ سالار نے وفات پائی تو اس کے داماد ہیسڈوربال نے توسیع کا کام جاری رکھا۔ اہل روما کو یہ بات ناگوار گزری، وہ اپنے حریفوں کی بڑھتی ہوئی قوت کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے، اس لیے اہل روما نے یہ مطالبہ کر دیا کہ اہل کرتاجنا نہ تو دریائے آبرا سے آگے بڑھیں اور نہ ان یونانی آبادیوں پر حملہ کریں جو دریائے آبرا کے جنوب میں واقع ہیں۔ کرتاجنا کے نامور سپہ سالار ہنی بال نے اہل روما کے مطالبے کو ٹھکرا کر یونانی نو آبادی کو تباہ کر دیا۔ اس کے بعد 218 قبل مسیح میں ہنی بال نے رومیوں سے بدلہ لینے کے لیے اٹلی پر حملے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے وہ ہسپانیہ سے فوج لے کر چلا اور جنوبی فرانس میں سے گزرتا ہوا کوہستان ایلپس کو عبور کر کے شمالی اٹلی میں داخل ہو گیا۔ ہنی بال کے ساتھ صرف 26,000 فوج اور چند ہاتھی تھے، لیکن اس نے 2 رومی جنرلوں کو پے در پے شکستیں دیں۔ صفحہ نمبر 127 یہ شکست دیتا ہوا اٹلی کے مشرقی ساحل کی طرف بڑھا۔ اس کا اصل مقصد اٹلی کے اصل باشندوں کو روما کے خلاف بغاوت پر ابھارنا تھا، لیکن وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس دوران رومیوں نے 86,000 فوج جمع کرکے ہنی بال کے مقابلے کے لیے روانہ کی۔ ہنی بال نے کنائی کے مقام پر اس فوج کو بھی زبردست شکست دی۔ اس شکست کے باوجود رومی مقابلے پر جمے رہے۔ اب کی بار انہوں نے ہنی بال سے فیصلہ کن مقابلے سے پہلے اطراف کے وہ علاقے جہاں سے اس کو خطرہ ہو سکتا تھا وہاں فوجیں روانہ کیں، لیکن ان علاقوں پر قبضہ کر لیا اور ہنی بال کو مدد نہ مل سکی۔ رومی اپنے اس مقصد میں کامیاب رہے۔ ہنی بال کو کماک نہ پہنچ سکی۔ اس کا بھائی جو ہسپانیہ سے کمک لا رہا تھا وہ راستے میں مارا گیا اور امید کی آخری کڑی بھی ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد مشہور رومی جرنیل سپیو نے مشرق کی جانب سے کارتھیج پر حملہ کر دیا۔ حکومت کارتھیج نے ہنی بال کو اٹلی سے واپس بلایا، جس نے 202 قبل مسیح میں زاما کے مقام پر فیصلہ کن جنگ کی۔ ہنی بال کو اس جنگ میں شکست ہوئی اور اس کی فوج تباہ ہو گئی۔ شکست کے بعد ہنی بال ایشیائے کوچک کی طرف چلا گیا، جہاں اس نے رومیوں کے ہاتھ آنے سے بچنے کے لیے زہر کھا کر خودکشی کر لی۔ ہیڈنگ: صلح۔ اس جنگ میں شکست کھانے کے بعد اہل کارتھیج نے رومیوں کی تمام شرائط کو تسلیم کرتے ہوئے ان سے صلح کی۔ شرائط مندرجہ ذیل تھیں۔ صفحہ نمبر 128 پہلا، کارتھیج ہسپانیہ اور بحیرہ روم کے تمام جزائر سے دستبردار ہو جائے۔ دوسرا، صفاقس مشرقی نومیڈیا کے حوالے کیا جائے۔
تیسرا، 50 سال تک خراج ادا کیا جائے جس کی مقدار 200 ٹیلنٹ سالانہ ہوگی۔ چوتھا، 10 جنگی جہازوں کا سوا تمام جنگی جہاز برباد کر دیے جائیں۔ پانچواں، روما کی اجازت کے بغیر کسی سے جنگ نہ کی جائے۔ ہیڈنگ: تیسری پیونک جنگ۔ اس تباہ کن جنگ اور سخت شرائط کے بعد دونوں میں کچھ عرصے تک صلح قائم رہی۔ اس جنگ سے اگرچہ اہلِ کارتھیج کی کمر ٹوٹ گئی تھی لیکن انہوں نے اپنی محنت، عقلمندی اور ہنردانی کی بنا پر بہت جلد پھر ایک باوقار مقام حاصل کر لیا تھا، لیکن اہلِ روما کو ان کی یہ اقبال مندی اور ترقی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ وہ ان سے بھرپور بدلہ لینا چاہتے تھے، اس لیے ایک معمولی بہانے کے پیش نظر رومیوں نے 149 قبل مسیح میں ایک بار پھر کارتھیج پر حملہ کر دیا، جس سے دونوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی جو تیسری پیونک جنگ کہلاتی ہے۔ اہلِ کارتھیج نے پھر ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن شدید اور طویل محاصرے کے بعد ایک غدار کی خیانت کی وجہ سے رومیوں نے کارتھیج پر قبضہ کر لیا۔ اس قبضے کے بعد رومیوں نے وہاں زبردست تباہی مچائی اور بے تحاشا قتل عام کیا۔ ان کے قتلِ عام کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ 5 لاکھ کی آبادی میں سے صرف 50,000 افراد زندہ بچے تھے۔ ان کو بھی رومیوں نے غلام بنا لیا، شہر کی تمام عمارتیں مسمار کر دی تھیں، زمین میں ہل چلوا دیا تھا۔ صفحہ نمبر 129 مشہور رومی حکمران۔ پہلا، جولیس سیزر۔ روم کا مشہور قائد اور جنگجو جولیس سیزر 1000 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ یہ زمانہ روم میں سیاسی ابتری کا زمانہ تھا۔ جولیس سیزر کا تعلق رومی روسا کے ایک خاندان سے تھا۔ جولیس سیزر ابتدا ہی سے بڑا ذہین تھا، پھر اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد نوجوانی میں ہی وہ سیاسی زندگی میں داخل ہو گیا تھا۔ جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ جولیس سیزر کے ابتدائی زمانے میں روم میں ہر طرف سیاسی ابتری پھیلی ہوئی تھی۔ دوسری پیونک جنگ میں رومیوں نے کارتھیج پر فتح حاصل کر کے ایک عظیم سلطنت قائم کر لی تھی۔ اس جنگ میں کامیابی نے رومیوں کو بے انتہا امیر کر دیا تھا، لیکن دوسری طرف جنگوں کی وجہ سے رومیوں کی سماجی اور معاشی زندگی بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ بے شمار کسانوں کو زمینوں سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ سیاسی بدنظمی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ بحیرہ روم کا تمام علاقہ رومیوں کی بدانتظامی کا شکار تھا۔ سیاست دان اور سپہ سالار اقتدار کی لالچ میں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ اس صورتحال کے باوجود اکثر رومی شہریوں کی خواہش تھی کہ جمہوری حکومت قائم رہے۔ ان حالات میں صرف جولیس سیزر واحد سیاسی رہنما تھا جس نے دیکھ لیا تھا کہ اب روم میں جمہوری حکومت کی کوئی وقت باقی نہیں ہے۔ اس زمانے میں جولیس سیزر روم کے زیر تسلط بیرون ملک 3 صوبوں کا گورنر تھا اور اس کے پاس صرف 20,000 فوج تھی۔ اس مختصر سی فوج کے ساتھ جولیس سیزر نے گاول کے علاقے کو فتح کر کے رومی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ صفحہ نمبر 130 گاول کی فتح نے جولیس سیزر کو ایک ہیرو بنا دیا تھا۔ اس کے سیاسی حریف اس کی طاقت اور مقبولیت سے پریشان ہو گئے تھے، اس لیے رومی مجلس قانون سازی نے اسے اپنی قوم کے بغیر ایک رومی شہری کی حیثیت روم واپس آنے کی دعوت دی۔ جولیس سیزر کو اس بات سے خدشہ محسوس ہوا کہ ایسا کرنے کی صورت میں اس کے سیاسی مخالف اسے تباہ کر دیں گے، اس لیے وہ رومی مجلس قانون ساز کے حکم کے برخلاف اپنی فوجی دستوں کے ہمراہ شمالی اٹلی تک آیا اور روم میں داخل ہو گیا۔ جولیس سیزر کے اس اقدام کی وجہ سے خانہ جنگی چھڑ گئی۔ اس خانہ جنگی میں ایک طرف جولیس سیزر کی فوج تھی اور دوسری طرف مجلس قانون ساز کی فوج۔ 4 سال تک جنگ جاری رہی اور بالآخر جولیس سیزر کو مکمل فتح نصیب ہوئی۔ اس فتح کے بعد وہ روم پہنچا اور پھر مرتے دم تک وہ امر بنا رہا۔
44 قبل مسیح میں سازشوں کے ایک گروہ نے مجلس قانون ساز کے اجلاس میں جولیس سیزر کو قتل کرا دیا۔ جولیس سیزر تاریخ کی نہایت سحر انگیز شخصیات میں سے ایک تھا اور وہ بڑی خودداد صلاحیتوں کا مالک تھا۔ وہ بیک وقت ایک کامیاب سیاستدان، سپہ سالار اور ایک شاندار خطیب اور مصنف تھا۔ اس کی کتاب دی لیکلو گیلیکو، جو گاول کی جنگ کی تفصیلات پر مبنی ہے، کلاسیکی ادب میں شمار ہوتی ہے۔ سیزر کا سب سے اہم کارنامہ گاول کی فتح تھی۔ جو علاقے جولیس سیزر نے فتح کیے وہ 5 صدیوں تک رومی سلطنت میں شامل رہے۔ جولیس سیزر نہ ہوتا تو رومیوں کے لیے گاول کا فتح کرنا ممکن نہ تھا، کیونکہ گالک قبائل پر فوجی یا تکنیکی لحاظ سے کوئی برتری حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ صفحہ نمبر 131۔ جولیس سیزر نے اپنی زندگی کے آخری 5 سالوں میں ایک بہت بڑے منصوبے کا آغاز کیا تھا۔ یہ منصوبہ بھی بنایا تھا کہ اہم فوجی شخصیات اور روم کے عام شہریوں کو تمام سلطنت میں گروہوں کی صورت میں آباد کیا جائے۔ اس نے روم کی شہریت کے حقوق متعدد اضافی افراد کے گروہوں تک پھیلا دیے تھے۔ اس نے اطالوی شہروں کے لیے ایک بدلیاتی حکومت کے مماثل نظام کا منصوبہ بنایا تھا۔ جولیس سیزر نے کئی تعمیراتی منصوبوں کے علاوہ رومی ضابطہ کو بھی ترتیب وار کیا۔ اپنی ان تمام تر اصلاحات اور منصوبوں کے باوجود وہ روم کے لیے ایک قابل اطمینان آئینی نظام تشکیل دینے میں کامیاب نہ ہو سکا، اور غالباً یہی اس کے زوال کی بنیادی وجہ ہے۔ جولیس سیزر کی موت کی وجہ سے اس کے بیشتر منصوبے پایہ تکمیل کو نہ پہنچ سکے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ اگر وہ زندہ رہتا تو اس کا انتظامی طریقہ کار کس قدر ترقی یافتہ و فعال ہوتا۔ تاہم اس کی اصلاحات میں سے ایک جس نے دیرپا اثرات چھوڑے وہ ایک نئی تقویم کا اجارہ تھا۔ جو تقویم اس نے متعارف کرائی، ذرا سی ترمیم کے ساتھ وہ آج بھی زیر استعمال ہے۔ جولیس سیزر کے کردار کو سخت تنقید کا بھی نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اقتدار کا خواہش مند تھا۔ اس نے اپنے سیاسی اختیارات کو دولت سمیٹنے کے لیے استعمال کیا۔ اگرچہ گاول کی جنگ میں اس نے اپنے دشمن کے ساتھ بے رحمی اور سفاکی کا مظاہرہ کیا، البتہ یہ بات سب تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اپنے رومی حریفوں کے سخت خلاف تھا۔ وہ دیگر سیاستدانوں کی طرح نہ گمراہ کن تھا اور نہ پرفریب۔ دوسرا اگسٹس سیزر۔ سلطنت روما کے بانی اگسٹس سیزر کا شمار تاریخ عالم کی چند عظیم ترین شخصیات میں ہوتا ہے۔ اس نے نہ صرف روم سے خانہ جنگیوں کا خاتمہ کیا بلکہ رومی حکومت کو منظم کرکے ملک میں مکمل طور پر امن و امان قائم کیا تھا۔ اگسٹس کا اصل نام گائس اوکٹاوین تھا۔ یہ 63 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ یہ جولیس سیزر کا پڑ پوتا تھا۔ جولیس سیزر کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے اس نے اسے سیاسی زندگی کے لیے تیار کیا۔ 440 قبل مسیح میں جب جولیس سیزر کا انتقال ہوا تو اس وقت اگسٹس صرف 18 برس کا تھا۔ سیزر کی موت کے بعد کئی رومی شخصیات اور جرنیلوں کے درمیان حصول اقتدار کی کشمکش شروع ہوئی۔ اس کشمکش میں کہنا مشق سیاست کے کھلاڑیوں نے کم عمر اگسٹس سیزر کو کوئی اہمیت نہ دی، لیکن جولیس سیزر کے پڑ پوتا ہونے کے ناطے سے اس نے فوج کے ایک بڑے حصے کی حمایت حاصل کر لی تھی۔ اس طرح فوج کے ایک حصے نے اگسٹس سیزر اور دوسرے نے مارک انتونی کی طرفداری کی۔ مارک انتونی سلطنت کے مشرقی صوبوں میں چلایا گیا تھا۔ بعد میں ان دونوں کے مابین اختلاف پیدا ہو گئے۔ بالآخر 32 قبل مسیح میں ان دونوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی جس میں اگسٹس کو فتح نصیب ہوئی اور مارک انتونی نے خودکشی کر لی۔ انتونی کے خلاف جنگوں میں اگرچہ اگسٹس کا رویہ بے رحمانہ تھا، لیکن اقتدار میں آتے ہی اس کے رویے میں حیرت انگیز تبدیلی آ گئی تھی۔
27 قبل مسیح میں اس نے مجلس قانون کی خفقی کو دھیما کرنے کے لیے اعلان کیا کہ وہ جمہوریت بحال کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ اس نے اپنے تمام ریاستی عہدوں سے بھی استعفیٰ پیش کیا، تاہم اس نے اسپین، گال اور شام کے سربراہ کے طور پر اپنی حیثیت کو برقرار رکھا۔ رومی مجلس قانون سازی نے اس کے لیے اگسٹس کے خطاب کے حق میں ووٹ دیا، جس کے معنی مبارک قیصر کے ہیں، تاہم اس نے خود کبھی بادشاہ کا خطاب استعمال نہ کیا۔ اگسٹس غالباً تاریخ میں ایک قابل اور کریم النفس امر کی بہترین مثال ہے۔ وہ ایک سچا سیاستدان تھا جس کی صلح جویانہ حکمت عملیوں نے رومی خانہ جنگیوں سے پیدا ہونے والی خلفشار کو دور کیا۔ اگسٹس سیزر نے تقریباً 40 برس تک روم پر حکومت کی۔ اس کی حکمت عملیوں نے آنے والے کئی برسوں تک سلطنت پر خوشگوار اثرات چھوڑے۔ اس کی زیر قیادت رومی فوجوں نے اسپین، سوئٹزرلینڈ، ایشیائے کوچک اور جزیرہ حامی بلقن کے ایک بڑے حصے کو فتح کیا۔ اگسٹس کے کارنامے: اگسٹس ایک انتہائی قابل اور منظم حکمران تھا۔ اس نے سلطنت کا عمدہ داخلی ڈھانچہ تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس نے رومی سلطنت کے محصولات اور مالیات کے نظام کی بھی اصلاح کی، رومی فوج کی از سر نو ترتیب بندی کی، ایک پائیدار بحریہ تشکیل دی، پوری سلطنت میں شاندار سڑکوں کا جال پھیلایا۔ اس نے روم میں متعدد عوامی عمارات تعمیر کروائی اور شہر کو حسین و جمیل بنوایا۔ اگسٹس نے قدیمی رومی مذہب کو فروغ دیا، شادیوں کی بڑھوتری اور بچوں کی تولید میں اضافے کی حوصلہ افزائی کے لیے اقدامات کیے۔ اس کے دور میں علم و ادب کو ترقی ملی۔ رومی ادب میں اگسٹس کے دور کو سنہری دور قرار دیا جاتا ہے۔ روم کا عظیم شاعر ورجل اسی کے دور میں موجود تھا۔ اگسٹس نے 40 برس حکمرانی کے بعد 14 ء میں وفات پائی۔ صفحہ نمبر 134 یہودی مذہب کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ اس مذہب کی تاریخ حضرت عیسیٰ سے 800 سال قبل شروع ہوتی ہے۔ یہود یا یہودی کے لفظ کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک فرزند کا نام یہودا تھا، جن کی نسل بعد میں اس قدر بڑھی اور پھیل گئی کہ وہ لوگ اپنے اسی مورث کے نام پر یہود یا یہودی کہلانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے پیغمبر تھے۔ ان کا مذہب دین ابراہیمی اور خصلتاً توحید پر مبنی تھا۔ یہی دین ابراہیمی بعد میں حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوتا ہوا یہودیوں تک تقریباً اسی حالت میں پہنچا۔ چنانچہ یہودی مذہب کی خصوصیت بھی اسلام کی طرح توحید یا وحدانیت تھی، لیکن بعد میں یہودی مذہب کی اصلی روح سے دور ہو گئے۔ اس کا سبب یہودیوں کی مختلف ہجرتیں ہیں۔ یہودیوں کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی تاریخ ہجرتوں سے بھری پڑی ہے۔ ان کو کبھی بھی ایک جگہ آرام سے بیٹھنا نصیب نہیں ہوا، بلکہ یہ کبھی ایک ملک میں اور کبھی دوسرے ملک میں مارے پھرتے رہے۔ یہودیوں پر جو تباہیاں آئیں، ان میں سے سب سے بڑی تباہی وہ ہجرت تھی جب بخت نصر نے ان پر حملہ کیا اور بے شمار یہودیوں کو قتل کیا اور ان گنت لوگوں کو گھوڑوں اور اونٹوں پر باندھ کر غلام بنانے کے لیے اپنے ملک لے گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ سفر یہودیوں کے لیے بڑا عذاب تھا۔ اس سفر میں جہاں ان کا بہت زیادہ مالی نقصان ہوا، وہاں ان کی مذہبی کتاب توریت کو بھی نقصان پہنچا۔ صفحہ نمبر 136 ان کی مذہبی کتاب توریت کو بھی نقصان پہنچا۔ اس سفر میں یہودیوں کے پاس توریت کا جو تومار تھے وہ سب ضائع ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد جب یہودیوں کو کچھ آرام و سکون ملا تو انہیں اپنی مذہبی کتاب توریت کی فکر لاحق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر جو بہت بڑے احسانات کیے تھے، ان میں سے ایک احسان یہ بھی تھا کہ اس قوم میں حضرت عزیر
علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت عزیر نے معجزے کے طور پر اپنے حافظے سے ابتدا سے لے کر آخر تک ساری توریت پھر سے لکھوا دی، لیکن اس پر قوم یہود نے کہا کہ گمشدہ یا مٹی ہوئی چیز کو دوبارہ وجود میں لے آنا کسی عام آدمی کا کام نہیں، اس لیے ہو نہ ہو حضرت عزیر علیہ السلام ضرور خدا کے بیٹے ہیں۔ اس لیے یہودیوں نے حضرت عزیر کو بھی خدائی میں شریک کر لیا۔ اس طرح ان کا عقیدہ توحید ایک قسم کی سنویت میں بدل گئی۔ اب یہ قوم عقیدہ توحید پر کاربند رہنے کے بجائے گمراہ ترین قوموں میں شامل ہو گئی۔ اب تک یہ گمراہی کے راستے پر چل رہی ہے۔